تبلیغی جماعت کے خلاف شاہی فرمان کو لے کر سعودی عرب کی مختلف مساجد کے خطبات سننے کا اتفاق ہوا۔ ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر آپ کے سامنے بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو بھی پتہ چلے کہ جماعت کے سلسلے میں کون کون سی باتیں کہیں یا کہلوائی گئی یا کہلوائی جا رہی ہیں، کس کے اشارے پر کہلوائی جا رہی ہیں، اور وہاں کی حکومت کا اس میں کتنا ہاتھ ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ امور خواہ دینی ہی کیوں نہ ہوں یا پھر تنظیم و افراد جن سے بادشاہت کو تھوڑا سا بھی خطرہ لاحق ہو فوراً اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 46 سال سے وہاں کے خطبہ حضرات سے ان کے منہ کی زبانیں چھین رکھی ہیں، اپنی طرف سے ایک لفظ بولنے کی مجاز نہیں ہے۔ وہاں کے خطبہ حضرات، انہیں تو لکھا لکھایا خطبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ دوسری بات، تبلیغی جماعت کے متعلق جو بھی سرکاری دینی تنظیم کو جو معلومات انڈیا اور پاکستان کے سلفی یعنی سفلی حضرات نے دی ہے وہاں کی تنظیم کو، اس میں بر صغیر کے سفلی یعنی جادوئی حضرات نے بہت ہی خیانت سے کام لیا ہے۔ مثلا ابھی ایک خطیب لکھا ہوا خطبہ پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ تبلیغی جماعت مشرک ہے، تبلیغی جماعت قبروں کی عبادت کی طرف بلاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ کرتی ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں صفتیں تبلیغی جماعت میں نہیں پائی جاتی۔ تبلیغی جماعت میں اس لیے نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ تبلیغی جماعت دیوبندی ہے، اور دیوبندی مسلک میں بھی قبر پرستی شرک عظیم ہے۔ یہی صفت امتیاز ہے جو ہمیں TTS یعنی ٹناٹن سنی بدعتی حضرات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں سفلی اور جادوئی حضرات نے کس منتر سے مسلک دیوبند یعنی تبلیغی جماعت کے ساتھ قبر پرستی کو جوڑ دیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے سعودی عرب کی مساجد میں جھوٹ بولا یا بلوایا گیا، العیاذ باللہ۔ تیسری بات، ایک خطیب نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی، اس کے امیر جن میں سر فہرست مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام الحسن اور مولانا شیخ زکریا کاندھلوی ہیں، یہ سب جہلا اور قبر پرست تھے۔ یہ بتایا جاتا ہے وہاں کی تنظیم کو جہلا نے اس کی بنیاد رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے نا بڑا جھوٹ۔ استغفر اللہ، ہم سب جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ چاروں اتقیہ علماء تھے، متقی علماء تھے، بلکہ شیخ زکریا علیہ الرحمہ تو عظیم شیخ الحدیث تھے۔ چوتھی بات، ایک خطیب نے کہا تبلیغی جماعت دہشت گردی کی طرف داعی ہے، جیسے اخوان المسلمین وغیرہ۔ آگے کہا کہ عجم میں اہل توحید کو تبلیغی جماعت بہت تکلیف پہنچاتی ہے، ان کے خلاف نازیبہ سلوک کرتی ہے۔ کتنی حقیقت اس بات میں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سب۔ ایک خطیب نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا دعوت کا کام جو پہلے ہندوستان تک محدود تھا اب پورے عالم میں پھیل چکا ہے، حتیٰ کہ حدود حرم اور عارضی مصلی میں بھی ان کے حلقے لگتے ہیں، ان کی گشتیں ہوتی ہیں۔ لہذا نظر رکھیں اور اپنے آپ کو ایسی گمراہ کن جماعت سے دور رکھیں۔ اور بھی بہت سی بے بنیاد باتوں کے ذریعے عرب عوام کو تبلیغی جماعت کے تئیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام خوب ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت شریعت کے بجائے بادشاہت سے چلتی ہے، اور بادشاہت میں شاہی اجازت کے بغیر ہر طرح کی خواہ دینی ہی کیوں نہ ہو نقل و حرکت یا گروہی نظام ممنوع ہے، یعنی گروہ بن کے نہیں گھوم سکتے یا ٹولہ لگا کے نہیں بیٹھ سکتے وہاں،
وہ سب یہ نظام بالکل ممنوع ہے. بغیر اجازت والے کام کو بادشاہت کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ تبلیغی جماعت جیسے بے ضرر گروہ سے عرب شیوخ کی بادشاہت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ ایشیائی غریب شیوخ غیر مقلدین کو عرب ممالک میں خطرہ ضرور ہے. جزیرت العرب میں بڑھتے تبلیغی کام کو دیکھ کر انہیں ہر آن اور ہر لمحہ یہ فکر ستائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کام اور بڑھا تو جہاں ہمارا بھانڈا حنابلہ بن کر دھوکہ دینا پھوٹ کر رہ جائے گا وہی ہمیں بوریا بستر باندھنے پڑ جائیں گے. ایک پروفیسر تھے، پروفیسر کلیم عاجز مرحوم، جو خود بھی اپنے علاقے کے امیر جماعت تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فتنے جو ہر ایک طرف اٹھ رہے ہیں وہی بیٹھا بیٹھا شرارت کرے ہے. قبا ایک دن چاک اس کی بھی ہوگی، جنوں کب کسی کی رعایت کرے ہے. گرچہ مرحوم کلیم عاجز نے برسوں پہلے کسی اور پس منظر میں کہا تھا، لیکن آج سفلیوں کی نقل و حرکت پر بالکل یہ شعر صادق آ رہا ہے. اب بات کرتے ہیں وہاں کی حکومت کی اور آل سعود کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیرت العرب کو یہودی النسل تاجروں کے بازار کے بطور سعودی عرب میں تبدیل کرنے سے لے کر مجاہدین اسلام، اخوان المسلمین اور کارکنان دین تبلیغی جماعت پر دہشت گردی کا لیبل لگانے تک آل سعود نے ہمیشہ کھل کر یہودی ایجنڈے پر کام کیا ہے. اب تبلیغی جماعت جیسی خالص غیر سیاسی دینی تحریک کو سعودی گورنمنٹ نے ارہابی قرار دے کر بڑا کھیل شروع کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب سعودی عرب کی حکومت اور وہاں کے درباری علماء اور ائمہ علی الاعلان تبلیغی جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دیں گے تو اس بنیاد پر بھارتی ہندوتوا گورنمنٹ یہاں کے مسلمانوں پر تبلیغی جماعت سے وابستگی کے نام پر کیسا ظلم کرے گی یہ آپ سب جانتے ہیں. یہاں کے گمراہ کن لوگ سوچتے ہیں کہ اصل جو اسلام ہے وہ تو صرف سعودیہ سے ہی ہے. سعودیہ نے دراصل مودی اور RSS کو ہندوستانی مسلمانوں پر ستم ڈھانے کا ایک جواز فراہم کیا ہے. اسرائیلی قیادت نے در حقیقت سعودیہ کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ عالم اسلام کی ہر وہ تحریک و تنظیم اور مسلمانوں کے فقہاء علماء جو اسلامی سربلندی کی بات کرتے ہوں اور خالص اسلام کے وفادار ہوں ان کے اثرات کو کم کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے، تاکہ اسرائیل مسجد اقصی کو بآسانی ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر سکے. آج سعودی حکمرانوں نے تبلیغی جماعت پر یہودی فتویٰ داغ کر بھارتی مسلمانوں کو ہندوتوا کا چارہ بنانے کی کوشش کی ہے تو اس پر کچھ شور ہمارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کافی دیر کر چکے ہیں. سالوں پہلے جب سعودیہ کا صہیونی رنگ سامنے آیا تھا تبھی سے ہندوستان کے قداور رہنماؤں سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس صہیونی سعودی سرکار کے خلاف حق گوئی کا فریضہ انجام دے. لیکن تب ان کے مریدین کو مرچیں لگ جاتی تھی کہ ہمارے حضرت اقدس سے حق گوئی کا کیوں مطالبہ کر لیا. اور یہ حضرات رابطہ عالم اسلامی کی شاہی سرکاری رکنیت اور سعودی کی سرکاری حج اور عمرے کے ممبر بنے رہنے کو ترجیح دیتے رہے، اور دوسری جانب بھارت میں سعودیہ کا جاسوس ٹولہ بھی سرگرم رہا، اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. اور اگلے مراحل بھی واضح ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بعد دیوبند، ندوہ، جماعت اسلامی اور دیگر تمام کی باری آئے گی. ابھی ہوا کیا ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ ہندوتوا ایجنسیاں سعودیہ کے راستے بھارتی مسلمانوں کے مراکز ٹھپ کرانے کی تیاری میں ہیں. کیا آپ جانتے ہیں اگر مسلمانان ہند آل سعود کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کی تمام تر قیادتوں کو متفقہ طور پر سامنے آنا ہوگا اور یہ اعلامیہ عالمی میڈیا میں جاری کرنا ہوگا کہ مسلمان قبلہ و کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ آل سعود کی طرف.
آل سعود کے ورژن والا اسرائیلی اور مغربی اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے، اور نہ ہی آل سعود اسلام اور مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں جو مسلمانوں کے متعلق دہشت گردی اور تکفیر کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ عالم اسلام آل سعود کے یہودی شکنجوں میں جس قدر پھنستا جا رہا ہے، دجالی صہیونیت کے خلاف عالمی ایمانی انقلاب اسی قدر نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ اس انقلاب میں باطل کے ساتھ ساتھ منافقین اور ان کے خاموش ہم نوا بھی صاف ہو جائیں گے، آپ دیکھتے رہنا۔